اللہ تعالیٰ میرے دوست عزیز اللہ کا بھلا کرے. میں سویا ہوا تھا اس رخ انہوں نے مجھے یہاں سے پکڑا. جمعے کا دن کیوں ہے, بڑا ضروری کام ہے. اٹھی, مجھے خیال آیا جمعے کو نئی فلم ریلیز ہوتی تھی تو کوئی بکنگ کرائی ہوگی تو لے جانا چاہتا ہوگا. میں کہا میں کپڑے بدل لوں, کہ نہیں کپڑے نہیں بدلنے, ایویں ہی چل. تو ہم سینٹرو ماڈل اسکول سے اکٹھے آ رہے تھے, اس لیے بہت محبت تعلق تھا. تو میں چل پڑا. جب تھوڑی دور گئے تو کہنے لگا پہلے جمعہ پڑھنا ہے. تو پھر مجھے شک ہوا کہ جمعہ پڑھنا ہے تو پھر فلم تو نہیں, کوئی اور چکر ہوگا, یا ہو سکتا ہے سیکنڈ شو ہو سکتا ہے اس کی ہو. جمعہ پڑھ کے آ گیا. نیلا گنبد وہ جو ساتھی تھا وہاں جمعہ پڑھا. جمعے کے بعد پھر آ گیا. میں کہا ہوں دس کہ اپن تبلیغی جماعت نال چلنا ہے. میں کہا تو جا, مینو معافی دے, میں نہیں جانتا. ہمارے پنجابی کی مثال ہے, کبے نو لت لگی وہ سدھا ہو گیا. وہ اس کی زبردستی میری ہدایت کا ذریعہ بن کے اللہ نے مجھے اس راستے پہ چلا دیا. نہ فیملی بیک گراؤنڈ ایسا, نہ اپنا ذوق شوق ایسا. جب ہمارے ہاسٹل میں فنکشن ہوتے تھے نا میوزیکل, تو کئی لڑکوں کو گانے کا شوق ہوتا تھا تو وہ گاتے تھے, میں بھی گاتا تھا. تو صرف میں اکیلا تھا جس کی ڈیمانڈ 2 دفعہ ہوتی تھی کہ طارق جمیل اگین. تو پھر میں 2 دفعہ گاتا تھا اور باقی بس ایک دفعہ. وہیں سے میں نے 4 مہینے تبلیغ کا ارادہ کر لیا. تو میرا فیملی بیک گراؤنڈ زمیندارہ ہے. ڈسٹرکٹ خانے والا بن گیا, پہلے ملتان دریا راوی کے کنارے. 4 مہینے کے بعد جب میں نے اعلان کیا کہ میں اب کالج نہیں پڑھوں گا, میں مولوی بنوں گا, تو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کیا گزری, کیا بیتی, اور کتنا کچھ جو سانس سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے, جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے. جو مجھے گالیاں سننی پڑی اور لان تان, یہ میں آپ کو کہانی کوئی اپنی بڑائی کے لیے نہیں بلکہ آج اس منظر کو دیکھ کر مجھے چند باتیں یاد آئیں, وہ بچوں سے شیئر کرنے لگ گیا. باپ نے بولنا چھوڑ دیا, ماں نے بولنا چھوڑ دیا, چاچے تائے. ہمارے ڈیرے میں, ہمارے جب تک تایا زندہ تھے تو ان کے ڈیرے میں شام کو مجلس ہوتی تھی. ان کے بعد لیکن میرے باپ پہلے فوت ہو گئے, میرے تایا بعد میں فوت ہوئے. تو شام کی مجلس سارے چاچے تائے بابے اکٹھے ہوتے اور میں نشانہ ہوتا, اور ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ ایسا جملہ بولوں کہ یہ ذلیل سے ذلیل تر ہو اور تنگ آ کے یہ چھوڑ دے. یہ 6-7 مہینے کی کڑوی گولیاں تھی جو میں نکلتا رہا. اس میں سے ایک جملہ تھا جس کی وجہ سے آپ کو ساری کہانی سنا رہا ہوں. تم مولوی بنتا پہ تینوں کہیں مڑ پوچھنا ہے, تین تک کسی جتی سے نہیں لکھنا, تیرا تو رشتہ ہی کسی پاسے نہیں ہوگا. تو پھر اچھا, ہمارے دیہات کا کلچر تھا پنجاب کے, لوکل دیہات, مہاجر نہیں لوکل, کہ شام مغرب کے بعد امام مسجد ویسے چنگیر اٹھاتا تھا, اتنی بڑی ہوتی تھی, اور پھر وہ پورے گاؤں کا چکر لگاتا. ہر گھر سے روٹی دال سبزی اچار وہ اکٹھا کرتے 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 اپنے گھر آتا. پھر وہ اس کے بچوں کا کھانا ہوتا تھا, تنخواہ ہوتی نہیں تھی. تو پھر مجھے میرے چاچے بابے کہتے, ہمارے امام صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کا نام تھا محمد بخش, تو وہ مجھے کہتے تو محمد بخش موٹھا بنو ہے, موٹھا ان کی قوم تھی, تو ہوں محمد بخش موٹھا بنو ہے کہ گلیاں پھر سے تو روٹی پہنتے کھاسیں, تینوں کہیں جتی تو ہی نہیں دیکھنا تو کر کی چھڑے. یہ جملے مجھے اس لیے یاد آئے کہ آپ نے مجھے بلایا
اگر میں ڈاکٹر ہوتا مجھے آپ بلاتے شیخ صاحب کو پوچھو کدھر بیٹھے کیوں میں نے سدے تو کون بولا کوئی پروفیسر ہوتا کوئی تاجر ہوتا کوئی بڑا کاروباری ہوتا مجھے یہ عزت ملی ہے تو اس اللہ کے دین کی نسبت سے ملی ہے